السلام علیکم، میں ہوں وارث خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز۔ میں اس چینل پہ آپ کے لیے لے کے آؤں گا پولیٹکس کے بارے میں کچھ تازہ ترین اپڈیٹ جو روزانہ کے کرنٹ افیئر کے بارے میں ہوں گی۔ جس طرح سے روز کس نے کیا بات میڈیا پہ بولی، یہ سب آپ کو جاننے کو ملے گا میرے اس چینل پاک نیوز میں۔ تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اس وقت چینل کو آپ کی ضرورت ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی یہ خصوصی ویڈیو۔ آج ملک کی سیاست سندھ شفٹ ہو گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے سندھ کا دورہ کیا اور جلسے سے خطاب بھی کیا۔ انہوں نے بہت سی باتوں پہ آواز اٹھائی، بہت سے مدعے ڈسکس کیے، جس میں سے ایک مدعا یہ تھا کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کے اوپر خطاب کیا اور انہوں نے ریاست مدینہ کے بارے میں بھی بولا۔ ان کی تقریر سن کے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی وزیر اعظم کی اسپیچ ہے ہی نہیں جو 3 سال اقتدار میں ہو گئے ہیں جس وزیر اعظم۔ ان کی تقریر کو سن کے مجھے اس طرح کی فیلنگ آ رہی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان ابھی بھی الیکشن کمپین کر رہے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن کمپین کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے منی لانڈرنگ کے اوپر کیا بولا، آئیے چلتے ہیں انہی کے منہ زبانی، انہی سے سنتے ہیں انہوں نے آخر اپنی اسپیچ میں بولا تو بولا کیا۔ اور پھر منی لانڈرنگ روکنی ہے، جو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اب منی لانڈرنگ روکنے کا مطلب کہ اس ملک سے ڈالرز غیر قانونی طور پر ملک سے باہر نہ جائیں۔ 3 سال اقتدار میں ہونے کے باوجود ہمارے وزیر اعظم عمران خان ابھی بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ ایک وزیر اعظم کو 3 سال ہو گئے اور وہ 3 سال بعد بھی یہ باتیں کرے تو اسے اس اسپیچ کو الیکشن کی کمپین کہا جاتا ہے، اس کو 3 سال کی کارکردگی کے بارے میں نہیں بتایا جاتا۔ یہ ان کو چاہیے کہ یہ اس وقت اپنی کارکردگی بتائیں کہ انہوں نے آخر 3 سال کیا کیا۔ ان کو یہ نہیں بولنا چاہیے تھا کہ ہم یہ کریں گے، ان کو یہ بتانا چاہیے تھا ہم نے کیا کیا۔ وزیر اعظم کے دورے کی وجہ سے سندھ حکومت کے ترجمان مرتضیٰ وہاب نے بھی اپنا ویڈیو بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو سندھ سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ وہ اپنے بریفنگ کی شرکت میں آئے تھے، ان کو سندھ سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، نہ ہی سندھ کی پلانز کے بارے میں، نہ ہی سندھ کی ترقی کے بارے میں۔ ان کو صرف اپنے بریفنگ کے اوپر شرکت کرنی تھی۔ کہ وزیر اعظم کراچی تو بالکل آئے تھے، لیکن ان کا کراچی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے حوالے سے کوئی اجلاس نہیں تھا، جس میں نیچرلی جب اجلاس نہیں تھا تو نہ وزیر اعلیٰ کو مدعو کیا گیا، نہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کو مدعو کیا گیا۔ غالباً وہ ڈاک یارڈ پر آئے تھے اور ڈاک یارڈ کا ایونٹ اٹینڈ کرنے کے بعد وہ بلوچستان روانہ ہوئے۔ کیا واقعی وزیر اعظم عمران خان کو سندھ کی ڈیولپمنٹ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے؟ کیا واقعی وزیر اعظم صرف اور صرف ڈاک یارڈ پہ شرکت کرنے کے لیے آئے تھے؟ یہ کچھ سوال وزیر اعظم کے اس دورے پہ اٹھتے ہیں۔ تو کیا ہمیں اس سوال کا جواب ملے گا؟ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری بھی وزیر اعظم کے اس دورے کی وجہ سے میڈیا میں آ گئے۔ انہوں نے میڈیا میں اترے اور شارٹس پہ شارٹس مارنے لگ گئے۔ انہوں نے بہت سی باتیں کری، انہوں نے پی ڈی ایم کے بارے میں بولا، انہوں نے ملک کی سیاست کے بارے میں بولا، انہوں نے گورنمنٹ کے بارے میں بولا۔ انہوں نے بولا کہ یہ ایک نااہل اور نالائق حکومت ہے جو کسی بھی وقت اپنے اقتدار کو چھوڑ سکتی ہے اور کبھی بھی الیکشن ہو سکتے ہیں، اس لیے ہماری پارٹی الیکشن کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ انہوں نے کیا بولا، مزید کیا بولا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ پا رہی ہیں۔ جہاں تک الیکشنز کی بات ہے، یہ بہت انسٹیبل حکومت ہے، انلیجیٹمٹ حکومت ہے ہی، لیکن یہ بہت ہی انسٹیبل ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی وقت عام انتخابات ہو سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمالیت بڑھتی ہی جا رہی ہیں، ہماری پارٹی کی
تیاری پوری ہے الیکشن کے لیے، ہم پوری طریقے سے تیار ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ حکومت نااہل اور نالائق حکومت ہے، یہ کبھی بھی وقت کسی بھی وقت اپنا اقتدار چھوڑ سکتی ہے۔ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست چلتی رہتی ہے، ہم اپنے الیکشن کا تیاری جو ہے مسلسل اس الیکشن تیاری موڈ میں ہوتے ہیں، اور ایک طرف جہاں ہمارا جدوجہد ہوتا ہے، ہمارا پولیٹیکل موبلائزیشن ہوتا ہے، ہمارا تنظیم سازی ہوتا ہے، ہم ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے جماعت میں کراچی سے لے کے کشمیر تک، جی ہاں کوئٹہ تک جوائننگز ہو رہے ہیں، زور اور شور سے ہو رہے ہیں، نچلی سطح سے لے کے اوپر سطح تک بڑے بڑے لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی محنت کرتا ہے، جب نئی نیتی کے ساتھ ایک کام کیا جاتا ہے اور عوام نے دونوں باقی جماعتوں کو بھگتا ہے، دونوں باقی جماعتوں کی حکومتیں بھگتے ہیں، تبدیلی کو پہچانا ہے کہ تبدیلی کا اصل چہرہ بے روزگاری، غربت اور مہنگائی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ سارے لوگ پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے ہیں۔ جہاں تک انہوں نے مزید یہ کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت سندھ میں نہ تو خود کچھ کر رہی ہے، نہ ہی کسی اور کو کچھ کرنے دے رہی ہے۔ پچھلے مونسون میں 1100 ارب کے پلانز سندھ کو دیے گئے، جس میں سے ایک اینٹ بھی نہیں لگی۔ آخر پی ٹی آئی گورنمنٹ سندھ کو بھول چکی ہے۔ انہوں نے بہت سی باتیں کی، چلے آپ کو سناتے ہیں۔ ایک آبزرویشن تو کیا ہے کہ کیوں اتنا تکلیف اسلام آباد کو اور ہمارے اپوزیشن کی 6 جماعتوں کو ہوتا ہے، اور میرا خیال میں ان کا ایک ہیبٹ بن گیا ہے کہ وہ کراچی کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے اور نہ کسی اور کو کرنے کو اجازت دے رہے ہیں، اور ان کو اس بات کی تکلیف ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی دن رات محنت کر رہی ہے، ان کے سازشیں کے باوجود، ان کے ساتھ نہ دینے کے باوجود، کم وسائل کے باوجود، زیادہ محنت کے ساتھ مل کے ہم اپنے محدود وسائل سے کام تو ہو رہا ہے کراچی میں، پورا صوبہ میں اتنا لمیٹڈ وسائل کے باوجود ہم اپنا محنت بھی جاری ہے، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے حقوق کا جدوجہد جاری رکھ رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ناانصافی وفاقی حکومت اس صوبہ کے ساتھ، اس شہر کے ساتھ بار بار کر رہی ہے، وہ عوام کے سامنے ہے، عوام اس کو دیکھ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کراچی سے لے کے کشمیر تک پاکستان کے عوام پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہی ہے، پاکستان کی عوام سمجھتی ہے کہ ان کے مسائل کا حل اور واحد امید پاکستان پیپلز پارٹی۔ چیئرمین صاحب، آپ نے پچھلے دنوں ایک بات کہی کہ الیکشن کی تیاری کریں، جو آپ کی جماعت میں جو ریٹائر جنرل شامل ہو رہے ہیں، اس کا تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ 100 الیکٹریبل حکومت بناتے ہیں، تو کیا آپ کو آسرا دیا جاتا ہے کہ آنے والی حکومت آپ کی آ رہی ہے، یا آپ ابھی سے اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ آپ تو جانتے ہو، آپ اس شہر سے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست چلتی رہتی ہے، ہم اپنے الیکشن کا تیاری جو ہے مسلسل اس الیکشن تیاری موڈ میں ہوتے ہیں، اور ایک طرف جہاں ہمارا جدوجہد ہوتا ہے، ہمارا پولیٹیکل موبلائزیشن ہوتا ہے، ہمارا تنظیم سازی ہوتا ہے، ہم ساتھ ساتھ کیا واقعی پی ٹی آئی کو یہ ڈر ہے کہ پیپلز پارٹی اس بار حکومت میں نہ آ جائے؟ پی ٹی آئی کو یہ ڈر ہے کہ پیپلز پارٹی ان کو ہرا نہ دے؟ یہ سوال کچھ اٹھتے ہیں۔ اور دوسری جانب انہوں نے پی ڈی ایم کے بارے میں بھی بہت سی باتیں کی، کہ انہوں نے بولا جب تک پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں تھی، جب تک پیپلز پارٹی کی بات پی ڈی ایم میں سنی جاتی تھی، تب تک پی ڈی ایم کامیاب تھی۔ انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یکساں اپوزیشن حکومت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جمہوری انداز سے سیاست کیا جاتا ہے تو ہم نہ صرف نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہم نے نقصان پہنچا کے دکھایا ہے۔ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ تھا، جب تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پیپلز پارٹی کی بات مان رہی تھی، پیپلز پارٹی کی پالیسی اپنا رہی تھی، تب تک اپوزیشن مسلسل جیت رہی تھی، چاہے وہ 11 کا۔ بلاول بھٹو کی کچھ باتیں سمجھ نہیں آئیں۔ بلاول بھٹو ایک طرف یہ بولتے ہیں کہ حکومت نااہل ہے، یہ کبھی بھی کسی بھی وقت
بدل سکتی ہے، الیکشن ہو سکتے ہیں، اور دوسری جانب وہ حکومت کو خراب کرنے کی باتیں کرتے ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے۔ یہاں بھی کچھ سوال اٹھتے ہیں جن کے جواب انشاءاللہ آپ کو میرے ہی چینل پہ ملیں گے۔ اور دوسری جانب کل پی ڈی ایم کا جلسہ ہے جس میں اس بار مریم نواز کی جگہ میاں شہباز شریف مسلم لیگ نون کی نمائندگی کریں گے، جس کی وجہ سے آج میاں شہباز شریف نے میاں نواز شریف سے فون پہ بات کی، اور جس کی وجہ سے انہوں نے پی ڈی ایم کے جلسے سے قبل اپنا پارٹی اجلاس بلا لیا، جس میں پارٹی کے آگے کے فیوچر کے بارے میں ڈسکس باتیں ہوں گی۔ اس کی اپڈیٹ بھی ہم آپ کو دیں گے اسی چینل پہ انشاءاللہ کل۔ اور دوسری جانب پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل جنگ پیدا ہو گئی ہے۔ پاکستان کو اب سرحدوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، پر پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بات میں نہیں، یہ بات ہمارے ملک کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں، شیخ رشید صاحب، اور انہوں نے انڈین وزیر خارجہ کو منہ توڑ جواب دے کر ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک سچے پاکستانی ہے۔ جی ہاں، آج شیخ رشید صاحب کی میڈیا پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے بہت سی باتیں کی۔ محرم کی سیکیورٹی کے اوپر انہوں نے بات کی کہ ایس او پیز کا خیال رکھا جائے گا۔ سیکیورٹی کے بارے سے بات کی کہ میں نے خود بہت سے آئی جیوں سے باتیں کی ہیں، سیکیورٹی پوری طریقے سے قابل اعتماد بنائی گئی ہے، اور انہوں نے نادرا کے اوپر باتیں کری، اور انہوں نے جو ملک کی انٹرنیشنل جنگ کے بارے میں بات کی، میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں۔ اس ملک میں اسرائیلیز، انڈینز اور این ڈی ایس اس ملک کو اندر سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان کا ایجنڈا جو ہے، جو انہوں نے میڈیا میں ہمارے خلاف دنیا میں یلغار کی ہوئی ہے، ان کا ایجنڈا یہ ہے پاکستان کو سرحدوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کو اندر سے کمزور کیا جائے، اندر سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے۔ اور میں بہت سختی سے انڈین وزیر داخلہ نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر میں دہشت گرد بھیج رہے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، اور یہ ان کا غیر ذمہ دارانہ سوچ کا اور غیر ذمہ دارانہ ان کا بیان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو ہمارے شکوک ہیں کہ وہ ہمارے لیے ایسٹ اور ویسٹ دونوں طرف پرابلمز کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ساری فینسنگ ہوئی ہے، اس لیے مقبوضہ کشمیر میں کسی دہشت گرد کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر وزیر داخلہ انڈیا کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ پیش کرے۔ یہ تھی آج کی پولیٹیکل نیوز ہیڈ لائنز، امید ہے آپ کو پسند ہوگی۔ جاتے جاتے ایک چھوٹا سا پیغام دیتا جاؤں گا کہ کرونا وائرس کی وبا ٹلی ہے پر ختم نہیں ہوئی۔ ایس او پیز کا خیال رکھیں اور ماسک کا استعمال کیجیے۔ مجھے وارث خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔